السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم علمنا بما ینفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس، پارہ 11 اور 12، 11واں اور 12واں پارہ آج انشاءاللہ بسم اللہ ہم کمپلیٹ کریں گے، اور سورہ یوسف کل ہی سٹارٹ کریں گے، لیکن 12ویں پارے کا جو میکسیمم پارٹ ہے اس کو انشاءاللہ بسم اللہ آج ہم نا کمپلیٹ کریں گے۔ تو 11ویں پارے میں سورۃ یونس سے آج ہم سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ جیسے رمضان ہے نا، تو ڈیلی اس کا ریمائنڈر ہمیں ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروانا کہ رمضان کا مقصد، اور ہم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی جس سے ہمارے روزوں کا اجر و ثواب ضائع تو دور کی بات ہے، کم بھی نہ ہونا۔ تو رمضان کا مقصد جیسے کل بھی ہم نے بات کی، لعلکم تتقون، تقوی اللہ تعالیٰ ابھی تک جو ہم 10 سپارے دیکھ چکے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ تقوی 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 کا ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں کہ، اور روزے بھی اللہ نے دیے تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تو تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نیکیوں میں بہت بڑھ جائیں اور ہم دن رات جان ماز پہ جیسے بیٹھے رہیں اور نہ دنیا کا کچھ بھی ہمیں پتہ نہیں ہو، اور ہم نہ بس نیکیوں پہ نیکیاں کرتے جائیں۔ تقوی یہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں آنا یہ چیز ہے کہ ہم نیکیوں کے انبار لگا دیں۔ نیکیوں کے انبار اللہ تعالیٰ لگا دیں گے، چھوٹی سی نیکی میں بہت بڑا اجر اللہ دے دیں گے۔ مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کے شروع میں سورۃ البقرہ میں بتاتے ہیں ہدی للمتقین، کہ اس کتاب میں ہدایت ہے متقین کے لیے، مطلب تقوی والوں کے لیے۔ اب تقوی والے ہے کون لوگ ہیں کہ اللہ بتا رہے ہیں، قرآن ہم نے کھولا تھا کہ ابھی ہم سیکھیں گے، اور اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہمیں ایک چیز بتا دیا، کلیئر کٹ اسٹریٹ فارورڈ بتا دیا کہ اس میں ہدایت تو ہے لیکن متقین کے لیے۔ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس نیت کے ساتھ قرآن کھولتے ہیں کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے نا، مجھے گناہوں سے بچنا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا جو ہمیں جہنم میں لے کر جا سکتی ہے۔ جہنم جانے والا کوئی بھی عمل، اللہ کی ناراضگی کا کوئی بھی عمل جس سے ہم بچتے ہیں وہ تقوی ہے۔ مطلب جہنم سے بچنے کے لیے جو بھی چیز ہم اختیار کرتے ہیں، وہ ڈھال، وہ کوئی بھی ایسی شیلڈ، وہ تقوی ہے نا۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا، تو روزہ تو ہے ہی تقوی، لیکن روزے کے اندر ہم نے کس ٹائپ کا تقوی، یعنی کس چیز سے ہم نے بچنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جیسے کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے نا۔ غصہ، یہ جتنے بھی ہمارے ایموشنز ہوتی ہیں، جن سے خواہش، بےہودہ کلام سے رکنا بھی، اور اگر کوئی آپ سے لڑائی کرے، اگر آپ سے کوئی لڑے، گالی گلوچ کرے، تو کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، ہے نا۔ تو ایک آن سیف سائڈ یہ چیز کہ جس انسان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے ساتھ منہ ماری ہو جائے گی، تو روزے میں تو کم از کم اس سے کنارہ کشی کر لیں، ہے نا، تو اپنا روزہ خراب نہیں کریں۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس یونس علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے تھے، اور ان انبیاء میں 25 انبیاء میں سے ہیں جن کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ان میں سے کہ جن کا اللہ نے بائی نیم، اور ان نبیوں میں سے ہے جن کے نام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورت نازل کی، جیسے یوسف علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اور یونس علیہ السلام، اور اسی طرح ہے نا۔ تو ان نبیوں میں سے ہے یونس علیہ السلام۔ اب یہ سورت جو ہے نا، مطلب چھوٹی سورت نہیں ہے، اتنی لمبی بھی نہیں ہے لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، مطلب اس میں 11 رکوع ہوتے ہیں۔ تو لیکن اس پوری سورت کا میں چھوٹی سی بات کر کے نا، اس کا جیسے میں خلاصہ آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی، اور اس پوری صورت میں سے جو سیکھنے کی چیز ہے کہ کم از کم یہ چیز ہم ضرور سیکھ کر اٹھیں۔ جی اوکے، جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ نبی یونس علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر بھی کیا بائی نیم، اور ان نبیوں میں سے ہیں اسپیشل جن کے نام پر صورت ہے قرآن میں، جیسے ابراہیم علیہ السلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے نا، اور یونس علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، اس طرح کے مطلب انبیاء اور رسول نا۔ یونس علیہ السلام کی پوری سٹوری میں سے، ایون کہ سورہ یونس ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی جو سٹوری اور مشہور دعا ہے نا، وہ سورۃ انبیاء میں ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر جو چیز سیکھنے کی ہے، اور میں مطلب آم، جو ایک پوائنٹ ضرور ہمیں نا جیسے اپنے دل دماغ میں جیسے نقش کر لینا چاہیے، وہ ہم ضرور سیکھ لیں اور اس کو یاد کر لیں، ہے نا۔ باقی یہ صورت اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ مطلب ہم ہر آیت اور اس پر نا بات کر سکیں۔ باقی کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ باذن اللہ کہ جتنا ہم آم، آسانی سے اور ٹائم میں رہتے ہوئے جتنا کر سکتے ہیں ہم اس کو نا ضرور کور کریں۔ تو سورہ یونس، یونس علیہ السلام کی قوم کا کیا سٹوری تھی، جو ہمیں پتہ ہے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر، کیونکہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے اور اس طرح نا بات نہیں مان رہے تھے، تو اللہ کا حکم آنے سے پہلے وہ اپنی قوم سے نکل گئے، ہے نا۔ نبیوں کو یہ زیبا نہیں دیتا، مطلب ان کو نا وہی کا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ ہجرت حبشہ ہوئی، کچھ مسلمان مدینہ گئے، ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو ایسا کیوں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو تو بھیج دیا ہے نا، ایمان والوں کو، خود کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ان کو ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو نبیوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کرنا ہوتا ہے کہ جب تک اللہ کی وحی نہیں آئے گی وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں نکل سکتے۔ جبکہ مکہ میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنی زیادہ بدتمیزی پر اتر آئے تھے، اور سارا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں پر رہے۔ تو یونس علیہ السلام کا یہ ہوا کہ وہ بہت ناراض ہو گئے اور اپنی قوم سے نکل گئے۔ تو جب وہ اپنی قوم سے نکل گئے اور اس طرح کشتی میں سوار ہو گئے، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ وہ کشتی میں جو طوفان آیا سارا، میرا مقصد وہ سٹوری ریپیٹ کرنا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے کہ جن کے سروں پر عذاب آ چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے نجات دی جب وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے توبہ کی، ہے نا۔ تو اس پوری سٹوری میں ہمارے لیے 2 سبق تو کم از کم ہیں۔ جب تک استغفار کرتے رہیں گے نا، جیسے 5ویں پارے کی آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب ما یفعل اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، مطلب اللہ کو کیا ہے کہ اللہ مطلب کیوں ہمیں عذاب دیں گے نا۔ ان شکر تم وآمن تم، اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان لاؤ، ہے نا، تو جب تک ہم اللہ سے اپنا تعلق بنائی رکھیں گے نا، تو گناہ ہو بھی جائیں گے نا۔ انسان کی زبان سلپ ہو گئی، کوئی ایسا عمل کر لیا، کچھ بھی اس طرح، جب تک اللہ سے استغفار مانگتے رہیں گے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم امن میں رہیں گے۔ اور اس پر ہمیں قرآن و حدیث سے بہت سی چیزیں جیسے مل جاتی ہیں۔ تو کبھی بھی اللہ سے معافی مانگنا نہ چھوڑیں، کبھی بھی استغفار کرنا نہ چھوڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی گناہ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم استغفار پڑھتے ہیں نا رزق کے لیے، ہم استغفار پڑھتے ہیں اولاد کے لیے، ہم استغفار پڑھتے ہیں اپنے دنیاوی مسائل کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ایسا کچھ تھا بھی نہیں نا، مطلب وہ ان چیزوں کے لیے نہیں، ان کے کوئی گناہ بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتاتے ہیں کہ ایک دن میں وہ ایون کہ ایک سٹنگ میں، ایک مجلس میں وہ تقریباً 70 دفعہ تو استغفار کرتے تھے، اور 70 کا جو عدد بتایا جاتا ہے وہ بھی اعوذ باللہ اسم اس لیے العلیم من کہ الشیطان الرجیم من سوری ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ کثرت الرحمن۔ کے لیے، کہ اتنی کثرت سے وہ استغفار کرتے تھے، ہے نا، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے تھے۔ تو سورہ یونس سے ہم کم از کم استغفار کی عادت ضرور لے کر جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں بھی 100 دفعہ استغفار ہوتا ہے، اور جو انسان سٹک ہو گیا نا کسی مسئلے میں، رزق کا معاملہ ہے، کچھ بھی اس طرح، تو ایک استغفار کا بھی ہم کوشش کریں، وہ کلمات بولیں، وہ کلمات اللہ سے مانگیں، ان کے تھرو اللہ سے معافی مانگیں جو قرآن و حدیث میں آیا ہے، اور ایسی کہ جو اوتھینٹک نہیں ہے۔ ہاں، معافی ہم کسی بھی الفاظ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے نا کہ ان الفاظ سے مانگے جو نبی رسولوں نے مانگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا کے بارے میں بتایا کہ جو 3 دفعہ یہ پڑھ لے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دیں گے، مینس کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو اس میں الحی القیوم اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم بھی ہوتے ہیں، تو اسم اعظم کے تھرو جب اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی دفعہ مانگتے تھے نا، ہمیں بھی مانگنے چاہیے، کیونکہ اللہ کے عذاب سے ہم
امن میں رہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی صورت میں نا، یہ تو مطلب میں نے آپ کو ایک تھیم یا ایک جو سبق جو میں میرے اپنے لیے اور جو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور یونس علیہ السلام کی دعا، یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں مطلب مچھلی ان کو نکل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مطلب کہ صرف اتنا ہوا نا کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے وہ اپنی قوم سے نکل گئے، اور اس طرح ہے نا، مطلب ہم تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا اور ہم کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں گالی گلوچ نہیں کرنی، روزے میں اگر کریں گے تو ہمارے روزے کا روزہ خراب ہوگا نا، اس کا اجر ضائع ہوگا، اور روزے کے علاوہ کریں گے تو اللہ کی نافرمانی ہے، منافقت کی نشانی ہے۔ تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آنا نہ آنا انتظار کی بات ہے، ہم تو کرتے ہی وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتہ ہے کہ منع کر دیے، اور ہم پھر مطلب اس کا بھی ایک نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس میں پھر ہیلے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ رکھتے ہیں، جبکہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، کھلے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے مان جائے نا کہ یا اللہ ہاں یہ میں نے غلط کیا تھا، یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھ سے غلط ہوا ہے نا۔ تو اور اگر ان معاملات میں لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو معافی مانگ کر سائڈ پر ہو جائیں۔ جو بندہ اللہ کے لیے ہمبل ہوتا ہے، اللہ کے لیے جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتی ہے نا۔ تو یہ چیز، تو جب کبھی بھی انسان کسی مسئلے میں اسٹک ہو جائے، ایک تو استغفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو کوئی میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے، اور وہ کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، یا اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انت، سوائے آپ ہی، صرف آپ ہی ہو ہمارے معبود، ہمارے کارساز، ہمارا کام بنانے والے صرف آپ ہو، ہے نا، سبحانک، آپ پاک ہو، آپ نہیں ظلم کرتے کسی پر۔ اللہ کو ہم نے کیوں ایسا سمجھ لیا کہ جیسے ایک کوئی بہت اسٹرکٹ ٹیچر ہوتا ہے، اور وہ جیسے انتظار میں ہے کہ اسٹوڈنٹ کی کوئی غلطی ہو تو میں اس کو کھینچوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، سبحانک، یا اللہ آپ پاک ہو، آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، آپ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ ایک نبی مطلب وہ اللہ کو کہنے کہ یا اللہ میں نے ظلم کیا، اور دیکھیں انہوں نے کیا مطلب کیا کیا تھا، فزیکلی نہ اپنے ساتھ کچھ غلط کیا، نہ کسی دوسرے کے ساتھ کیا، خاموشی کے ساتھ نکل گئے نا، وہ جگہ چھوڑ دی۔ تو اس چیز کو وہ کیونکہ ان کے لائق نہیں تھا، ان کی جو اللہ نے ان کو جو مقام دیا تھا نبوت کا، یہ ان کے شایان شان نہیں تھا، ان کو اس چیز کی پہچان تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے ہی ظلم کیا، مجھ سے ظلم ہوا ہے۔ جب اتنے کھلے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے کوئی حاضر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کے لیے وہ کیا جو اللہ نے دوسروں کے لیے مطلب نہیں ہوتا نا، کب ایسے ہوتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے کوئی زندہ باہر آ جائے، تو اللہ نے ان کو زندہ باہر نکالا نا، اور ان زندگی اللہ نے ان کو دی ہے نا، صحت دی پھر تو، بلکہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، یعنی کہ وہ قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر وہ ان الفاظ کے تھرو اللہ سے دعا نہ کرتے۔ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ تو جب بھی کسی مسئلے میں اسٹک ہو جائے نا، کوئی لمبے لمبے وظیفے، کوئی آیت کریمہ کہتے ہیں نا ہم اس آیت کو، لاکھ سوا لاکھ اور ٹھنڈا گرم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ایک دفعہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، بس پڑھو سچے دل کے ساتھ۔ یونس علیہ السلام کا بھی اللہ نے نہیں بتایا کہ انہوں نے کتنی دفعہ پڑھا، شاید انہوں نے ایک ہی دفعہ پڑھا ہوگا، لیکن اتنے دل کے ساتھ اللہ سے وہ دعا مانگی کہ اللہ نے ان کی کتنی جلد مطلب فوراً سے قبول کی نا، اور ان کے نصیب میں قیامت تک تھا وہاں پر لکھنا مطلب رہنا۔ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ قیامت تک وہ اس کے پیٹ میں رہتے اگر وہ ان الفاظ سے اللہ سے دعا نہ مانگتے ہیں نا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہمارے لیے بھی شاید کچھ آزمائشوں میں، کچھ چیزوں میں یہی لکھا ہو، یا ہم نے اپنے لیے کچھ آزمائشیں ایسی خرید رکھی ہوں، خود ہی اپنی زندگی میں رکھ لی ہوں، ام، کہ موت تک انسان کا ان سے چھٹکارا نہ ہو سکے۔ لیکن اگر ہم بھی یونس علیہ السلام کی طرح سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ام، نجات کے ذریعہ اور راستے بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دعا ہمیں سکھائی ہے نا، اس لیے نہیں سکھائی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قصہ کہانی بتانا چاہ رہے تھے۔ مطلب یہ کتاب تھی 1400 سال پہلے آ رہی ہے اور قیامت تک رہنی ہے، اتنے عرصے لمبے عرصے کے لیے آ رہی ہے۔ اس کے اندر کوئی
ایک لیٹر بھی ہے نا، کوئی واو کا ورڈ بھی ہے، کوئی ایک چھوٹا-سا حرف بھی ہے، وہ بھی بامقصد ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو یہ یونس اتنے نبی رسول گزرے، یونس علیہ السلام کی دعا اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ دوسری صورت میں بھی بتا رہے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتا رہے ہیں، قرآن میں بھی تھی یہ دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچائی، حدیث بھی ہے۔ تو اتنی ضروری اور اتنی اہم دعا ہے، جس کو ہمیں نا بالکل بھی مشکل نہیں بنانا چاہیے کہ اتنی دفعہ پڑھیں گے پھر کام بنے گا، نہیں، اللہ نے جب نہیں کہا تو ہمیں بھی ان مشکلات اور ان تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنے لیے مشکل کرتا ہے، کیونکہ جب آپ 10 دفعہ بھی پڑھنے بیٹھو گے نا تو آپ کا خشوع کیسے قائم رہے گا؟ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ بھی پڑھیں، لیکن وہ دل حاضر کر کے پڑھیں کہ یا اللہ واقعی میں آپ نے کچھ بھی ظلم نہیں کیا، آپ نہیں کرتے ایسے، ہم سے ہی ظلم ہوا ہے، میں نے غلطی کی ہے، اور آپ یعنی کہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں نا اس میں ایک طرح سے۔ تو دوسرا، کیونکہ دعا کی بات کر رہی تھی، اور کیونکہ اچھا، سورہ ہود آگے ہم پڑھیں گے، اس میں بھی اس سے ملتا جلتا ٹاپک ہے، اور مطلب جو آیات میں چاہ رہی ہوں کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے اور ہمیں نا ضرور ڈسکس کر لینی چاہیے۔ اب یہ دعا کے اوپر بات تھی نا کہ استغفار، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر جیسے مسائل آتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ زمین میں، خشکی میں اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، مطلب بگاڑ پڑ گیا ہمارے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے، مطلب ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسائل تو ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن مومنین کے لیے اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ دونوں طریقے سے فائدے میں ہے، کہ اگر اس کے اوپر کوئی آزمائش ایون کے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ جب گناہ ختم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی موت، قبر، حشر، آخرت اور زندگی کے معاملات، آنے والی زندگی کے معاملات اللہ تعالیٰ آسان کر رہے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی طرف اپنی مشکلات میں رجوع کرتا ہے نا، تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ والا جو پوائنٹ ہے رجوع کرنے والا، یہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کو ایک نبی کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں گے۔ تو سورۃ یونس اس کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بات بتاتے ہیں کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی جو دعا ہوگی، ان کے جو کلمات ہوں گے، ان کی جو منہ سے جو بات نکلے گی نا جنت میں جا کر، کیا نکلے گی؟ سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایک صفت سبحان کا ذکر کر رہے ہیں، اور آیت کریمہ میں بھی سبحان کا لفظ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، جو حدیث ہے نا خفیفتان علی اللسان، کہ زبان پر 2 کلمات ایسی ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہیں، اور حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پسند ہے۔ اس میں بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان کا ورڈ آتا ہے۔ تو اللہ کے لیے جب ہم نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، اس میں بھی جب سبحان اللہ 33 ٹائمز پڑھنا ہوتا ہے، تو دل کو حاضر رکھ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جنت میں انٹر ہوں گے تو کیا سبحانک اللہم، اللہ کو کیا کہیں گے کہ یا اللہ، ہمارے اللہ آپ ہی پاک ہو۔ تو جب ہم اللہ کو پاک کہتے ہیں تو ہر چیز سے پاک، ہر اللہ کے کوئی شریک بھی نہیں ہے، ہر شراکت سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، ہر ظلم، جتنی بھی نیگیٹو، جتنی بھی چیزیں ہمارے مائنڈ میں کچھ بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جنت میں جا کر بھی لوگ یہ کہیں گے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں جا کے ایک دم سے بٹن آن ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان کچھ نہ کچھ تو ایسا کر کے گیا ہے نا کہ جنت میں اس کو یہ کلمات نصیب ہوں گی۔ تو دنیا میں اپنی زبان کے اوپر ہم یہ کلمات رکھنا سیکھیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہمیں ایک اور بات بتاتے ہیں نا، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آخری جو ان کی دوسری بات ہوگی نا، ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ان دونوں جملوں میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں نا، اچھی بات، خیر کی بات کرنی، اللہ کے لیے اچھے کلمات بولنے، زندگی کے آسان وقت میں ہے یا مشکل وقت میں ہے، اللہ کے لیے کلمہ طیبہ ہی اپنے منہ سے ہم نکالیں۔ خیر، ابھی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں زمین میں خلیفہ بنا دیتے ہیں تو اللہ ہمیں کیوں بناتے ہیں نا، مینس کہ اللہ کا کیا مقصد تھا کہ اللہ نے یہ زمین آسمان بنایا اور پھر ہمیں پیدا کر دیا اور زمین میں بسا دیا، اور جس بھی شہر میں، جس بھی جگہ پہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا مقصد تھا، اللہ نے ایسا کیوں کیا کہ ہمیں اس فیملی میں، ان حالات میں اور اس ٹائم میں رکھا؟ مطلب اللہ تعالیٰ آج سے 100 سال پہلے بھی ہمیں پیدا کر سکتے تھے، اللہ نے اسی ٹائم پر ہمیں کیوں پیدا کیا؟ یہ میری جو زندگی ڈیزائن کی، اللہ نے ایسا
کیا اللہ کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ زمین آسمان سارا کچھ تو میرے لیے بنایا اللہ نے، اور ہمیں مجھے کیوں بنایا نا؟ کیا مقصد تھا کہ زمین آسمان اور زندگی موت سارا کچھ اللہ نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 14 میں ہمیں بتاتے ہیں ثم جعلناکم خلائف فی الارض، کہ تم لوگوں کو میں نے زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی اللہ نے ہمیں یہاں پر بسایا، من بعدہم، ان دوسرے لوگوں کے بعد، دوسری امتوں کے بعد، لننظر کیف تعملون، ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ یہ جو بھی اللہ نے زندگی میرے لیے پلان کر کے رکھ دی نا، اب اس میں اللہ تعالیٰ مجھے ٹیسٹ، اللہ ایسا نہیں کریں گے کہ جو چیزیں میرے لیے بنائی بھی نہیں تھی اور ان کے بارے میں اللہ مجھ سے کوسچن کریں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے وہی کوسچن کریں گے جو جن حالات میں ہوں، اور میری جو بھی وسعت ہے، میری جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی مجھے علم دیا ہے، جو بھی مجھے طاقت دی ہے، جو بھی مجھے مال دیا ہے، جو بھی مجھے صحت دی ہے، اس کے مطابق اللہ مجھ سے کوسچن کریں گے، ہے نا؟ کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کیف تعملون لننظر، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے میری زندگی میں دیکھ رہے ہیں میں کیا عمل کر رہی ہوں، آپ کو آپ کی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی دن کے 10 سپارے پڑھ لیتا ہے نا، اور اس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ کوئی دوسرا انسان ہے، کوئی مشکل سے ایک سپارہ پڑھ سکتا ہے، تو دونوں کی زندگیاں ڈفرینٹ ہیں۔ ایک انسان دن میں صرف 5 وقت کی نماز، فرض نماز پڑھتا ہے، ایک تراویح اور تہجد سارا کچھ پڑھ لیتا ہے، دونوں کی زندگیاں ڈفرینٹ ہیں۔ اب یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں، اور وہ بندہ جانتا ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنا ایماندار ہے نا؟ اس کے کیا حالات ہیں اور کیا روٹین اور چیزیں ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کوسچن کریں گے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کوسچن نہیں کریں گے نا کہ جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے بالکل بھی، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ وہ کوسچن کریں گے جو میرے کنٹرول میں ہے۔ اب جو انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا تو دل کرے گا نا کہ پوری دنیا ہی ہدایت میں آ جائے، لیکن ایسا ہوتا تو نہیں ہے۔ انبیاء اور رسول کی بھی فیملیز، ان کی اپنی بیویاں، ان کے اپنی اولاد، نوح علیہ السلام کا جیسے بیٹا، ہے نا؟ یہ انہی صورتوں میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی، ہے نا؟ نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ لوگ مطلب ایسا نہیں تھا کہ دین کی طرف نہیں آئی، جہنمی، ہے نا؟ مطلب اللہ تعالیٰ جو بتاتے ہیں کہ جہنم ان کے لیے، ہے نا؟ تو اللہ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام سے یہ کوسچن نہیں کریں گے کہ آپ کی فیملی کے یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ تو بہت سی چیزوں میں ہم ایسی چیزوں کا اسٹریس اور ڈپریشن لے رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہم سے آم، پوچھنا بھی نہیں ہے نا، مطلب اللہ نے اس کے بارے میں، ہاں اگر ہم ٹیک اٹ ایزی، وہ چل ماحول اس طریقے سے ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے تھے اور ہم نے کیا کیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین نہیں ہوتا، ان پر جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں؟ تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہوتی ہے، لیکن ہم اس چیز کو اپنے معاشرے میں اور اپنے گھروں میں رکھ کر دیکھیں کہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں جب اوتھینٹک قرآن و حدیث کی آپ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہو۔ تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز لے آؤ، قرآن کے مطلب اس کو بدل لاؤ۔ قرآن ان کے مزاج، ان کے کلچر کے خلاف تھا، اور بس آئی تھنک اتنا ہی انف ہے۔ ہمیں اپنی سوسائٹی پھر اس چیز پر بات کرنے پر آئیں گے نا، بہت سی چیزیں نکل آئیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے تو ہم کسی کو سکھا سکیں گے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب قرآن کی تبدیلی کا، اور اس طرح کے جب وہ ڈیمانڈس کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے جواب پھر اسی صورت میں دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان کو جواب سکھائے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ جواب دیں، ہے نا؟ کہ میرے لیے تو مطلب مجھے تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں قرآن میں سے کچھ چینجنگ کر دوں، میں کچھ بدل دوں، اور اپنی مطلب میرے سیدھی سی بات کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا رہے ہیں کہ آ، میرے لائق یہ چیز نہیں ہے کہ میں قرآن کو بدل سکوں، یہ تو اللہ کا کلام ہے نا۔ اور یہ مسئلہ ہی یہ تھا کہ ان کو اس بات پر ایمان لانے کو وہ ریڈی نہیں تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات ڈالتے تھے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں بتایا کہ قرآن پاک میں تبدیلی کرنے والے، مطلب جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کریں، تو سب سے بڑا ظالم ہی وہ ہے نا؟
جو قرآن میں تبدیلی کرے، سب سے بڑا ظالم ہے ہی وہ، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ تو اللہ کے دین کے معاملے میں انسان کو بہت ہی نا ام، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بہت سی ایسی سوشل میڈیا پر پوسٹ ایسی ہوتی ہے کہ اللہ نے ایسے کہا، مطلب وہ موٹیویشنل پوسٹ ہوتی ہے، بات بھی غلط نہیں ہوتی، مطلب بات بھی اچھی، لیکن وہ اللہ نے نہیں کہا ہوتا۔ مطلب اللہ نے تو وہ کہا ہے نا کہ جو قرآن میں ہے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی میں ہے، ایز از وہی ورڈ، اللہ کے الفاظ کو بھی ہم چینج نہیں کر سکتے، اس بات کے ٹون کو بھی ہم چینج نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ۔ لیکن ہمیں دیکھ سن کر کوئی بھی بات سوشل میڈیا کی خاص طور پر شیئر کرنی چاہیے کہ مطلب اللہ نے ایسی الفاظ نہیں کہے ہوتے، جبکہ بات یہ کر رہی ہوں کہ بات وہ ٹھیک ہوتی ہے کہ کسی بھی ڈپریس انسان کے لیے کوئی بھی پوسٹ لکھی ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو تھک گیا ہے، یا اس طرح کے کوئی بھی الفاظ نا، اللہ نے کہاں پر قرآن میں اس انداز میں یہ بات کی ہے یا ان الفاظ کے ساتھ یہ بات کی ہے؟ قرآن میں بڑی مطلب پر امید آیات ہیں، چیز سب کچھ ہے، لیکن ہمیں اللہ کے الفاظ کا زبر زیر پیش بھی ہم چینج نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس آیت میں سے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیونکہ ہم دعا کی بات کر رہے تھے اور اس طرح، تو آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں دعا کیسے مانگنی چاہیے، مینس کہ کیا طریقہ کار ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22 کے لاسٹ میں ہمیں بتاتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ مخلص، اور مخلص مطلب یہ کہ خالص ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہر جو امپیور کوئی بھی ایسی چیز ہے اس سے پاک صاف کر دینا، ہے نا؟ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ اور اپنی دعا اور اللہ کے درمیان میں کچھ بھی نہ رکھنا، ڈائریکٹ اللہ سے دعائیں کرنا، کوئی شرکیہ الفاظ، کوئی اس طرح کی چیزیں نہ کرنا، پلس غفلت کی دعا بھی نہیں مانگنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول مطلب نہیں کرتے نا۔ تو غافل دل کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا ذہن کہیں اور ہو اور زبان کچھ اور بول رہی ہو اور توکل نہ ہو، مطلب سو ڈاؤٹ اللہ کے سامنے رکھ کے پھر ہم کہیں کہ اللہ آپ ایسا کر سکتے ہو، آپ یہ کر دو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اللہ سے شیئر ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب دعا مانگے پورے توکل، ایمان، یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ دیں گے، اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہیں، یا اللہ معاف کرنے پر، کچھ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچانے پر قادر ہیں۔ تو جب ہم نا امید دل کے ساتھ یا غافل دل کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، تو ایسا نہیں کرنا۔ اور ہاں جب ہم دعا میں کسی دوسرے کا حصہ بھی رکھ لیتے ہیں، مینس کہ ڈائریکٹ اللہ سے دعا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہ چیز بالکل بھی نہیں اللہ کو پسند نا، کیونکہ دعا ہی تو مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، یعنی بیس ہے ہی دعا۔ جو عبادت کوئی بھی ہم کرتے ہیں نا، ایون کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت شدید الفاظ میں بتایا ہمیں کہ جو لوگ اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، مطلب اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہے کہ جو اللہ سے مانگتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگتے ہیں نا، اللہ کو ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں۔ تو غافل دل سے ہم نے دعا نہیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، ہے نا؟ اور اپنی دعاؤں کا جائزہ لینا ہے کہ جو دعائیں ہم مانگتے ہیں اس میں یقین کا کیا لیول ہوتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دنیاوی زندگی جب مطلب اپنے عروج پر پہنچتی ہے، جب ہم پیک پر ہوتے ہیں، تو لوگوں کا کیا گمان ہوتے ہیں یا لوگ کیا گمان کرنے لگتے ہیں، اور اس حالت پر پوری طرح جب انسان خود کو قادر سمجھتا ہے کہ اب میں مطلب فٹ ہوں، ہر چیز انسان کی پرفیکٹ جا رہی ہوتی ہے، اور لیکن اللہ کا حکم آتے ہی انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، یہ ساری کنڈیشنز اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، بلکہ مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی مثال دیتے ہیں۔ یہ مثال آپ اس کو ضرور اس کا ترجمہ، اور کیونکہ یہ ڈیٹیل والی آیت ہے، اس کو ہم ضرور پڑھ لیں کہ جب زمین اپنی خوبصورتی اور اپنی رونق پکڑ لیتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وظن اہلها انہم قادرون علیہا، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب میں اس پر قادر ہوں، یعنی انسان کی بیسٹ لائف چاہ رہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اتاها امرنا لیالا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتا آ جاتا ہے، امرنا ہمارا حکم، لیلا و نہارن، دن کے کسی وقت میں یا رات کے کسی وقت میں، فجعلناها حصیدا، پھر اللہ تعالیٰ جیسے اس زمین کو ایسا کر دیتے ہیں جیسے کٹی ہوئی کھیتی، ہے نا؟ یعنی کوئی کسان تھا، اس نے اپنی مطلب کھیتی لگائی، کوئی بھی اس نے محنت کی اور سارا کچھ، اور وہ لہلہاتی کھیتی بن گئی، اور سارا اس میں جو بھی سبزی اناج کچھ بھی تھا وہ بہت اچھے طریقے سے اگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ
کا راتوں رات یا دن کے کسی حصے میں کوئی عذاب، کوئی طوفان کچھ اس طرح آتا ہے، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ چٹیل میدان کچھ بھی نہیں تھا، کألم تغنا بالامس، کے جیسے کل کو یہ آباد ہی نہیں تھا۔ تو انسان کیا مطلب اس میں اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، کہ جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس مثال میں بہت سی آیات، بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری، کوئی ایک آیتن ہو نا، گول تا کے ساتھ، اس کا مطلب ہے ایک نشانی، آیات کھڑی زبروں کے ساتھ، اس کا مطلب ہے بہت ساری نشانیاں اس میں۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے کیا چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دیں، کوئی بھی نعمتیں، مطلب ہم اپنی زندگی کی بیسٹ زندگی گزار رہے ہیں اور بیسٹ ٹائم ہمارا چل رہا ہے، تو اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ میں کسی قابل تھی اور مجھے میرے علم کی بنیاد پر یہ سارا کچھ دیا گیا ہے، اور اللہ کو اپنے زندگی سے بالکل ہی ہم مائنس کر دیں اپنی باتوں سے، کہ انسان خود ہی اپنی باتوں پہ اترانا شروع ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کتنے تکبر اور کتنے غرور کی باتیں کر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے سننے والے لوگوں کو خیر اسمیل تو آ جاتی ہے، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی ناپسند اللہ کو بات کر رہے ہیں۔ مطلب اللہ کو اس طرح کی باتیں نہیں پسند، کہ جب اللہ ہمیں دنیا کی نعمتیں دے دیں تو اس کو ہم پھر کیا کریں کہ اس کو ہم اپنی پرسنل اچیومنٹ سمجھے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میرے علم کا نتیجہ ہے۔ علم کی بات اللہ قرآن میں بھی کرتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا ہے۔ تو جس اللہ نے دیا تھا نا، پھر اللہ ایسے بندوں سے ایک چٹکے میں واپس بھی لے لیتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس میں اتنی بڑی نشانیاں نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی طرف اچھے اور برے وقت میں، دونوں وقتوں میں اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ کو ہم نہ بھولیں، ہے نا؟ سوری، ایک سیکنڈ رکیے گا۔ اوکے، سوری۔ ہم کیا بات کر رہے تھے؟ اچھا، ہم اس مثال کی بات کر رہے تھے کہ اللہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو اپنے اچھے وقت میں اللہ سے دعائیں نہیں کرتا ہے نا، اللہ برے وقت میں پھر ان کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ تو یہ مثال آپ نے خود بھی، ہم اس کو قرآن سے ضرور پڑھیں، اور اس میں سے بہت ساری نشانیاں ہم ڈھونڈیں، اور اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو یا اپنے پہلے لوگوں کو دیکھیں کہ جن لوگوں نے تکبر کیا اپنے اچھے وقتوں میں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے دنیا میں ہی انسان کو سبق سکھاتے ہیں۔ دوسروں کو جج نہیں کرنا، سوری، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو جج کریں، لیکن ہم خود سیکھیں، خود کو ہمبل کریں۔ انسان بہت اچھی صحت سے جا رہا ہے نا، تو ہم یہ نہیں سوچیں کہ شاید کبھی بیماری آنی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت میں رکھیں۔ اگر انسان فائنینشلی بہت اچھا اسٹیبل اور سارا کچھ اچھا جا رہا ہے نا رزق میں، تو یہ نہ سوچے کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ جس اللہ نے دیا اللہ واپس بھی لے سکتے ہیں۔ تو جو انسان شکر گزاری کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں بڑھاتے رہتے ہیں، اور جو لوگ سوچتے سمجھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں بہت سی مثالیں ہیں۔ اور ایک اور چیز، آیت نمبر 52 سورہ یونس جو ہے نا، یہ انسان کا عقیدہ درست کر کے رکھ دیتی ہے۔ اگر ہمیں یہ فکر ہوتی ہے نا کہ ہم اپنا یا اپنے گھر والوں کا عقیدہ درست کریں، سیدھے عقیدے پر رکھیں، تو سورہ یونس بہت اچھے سے عقیدہ سیدھا کرتی ہے، کیونکہ اس میں زندگی موت، زمین آسمان، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، بہت سی ایسی آیات ہیں کہ جو انسان کو جیسے ہم لوگوں میں، جیسے بہت سے لوگ عقیدے کے معاملے میں لیفٹ رائٹ ہو جاتے ہیں، مطلب پختہ عقیدہ نہیں ہوتا، تو سورہ یونس ہمیں خود بھی سیکھنی چاہیے اور دوسروں کو بھی سکھانی چاہیے۔ اور آیت نمبر 52 پر میں مطلب اس صورت کو اینڈ کروں گی انشاءاللہ بسم اللہ۔ 52 آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ کیا بتاتے ہیں؟ اتنی سی چیز ہم اپنے ضرور اس کو یاد رکھے کہ حل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ اللہ ہمیں بتاتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، کہ نہیں تمہیں جزا دی جائے گی الا بما کنتم تکسبون، مگر وہی جو تم نے کمایا۔ جو ہم کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، دوسروں کے لیے کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے یاد رکھیں اللہ نے ہمارے لیے یہ چیز رکھی ہے کہ جو ہم کام کر کے جائیں گے نا، وہی چیز ہمیں ریٹرن ملے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لوگوں کو، اپنے سے چھوٹے اور بڑوں کو عزت دینا شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینا شروع کر دیں گے، مینس کہ وہ عزت لوٹائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بڑھا دیں گے۔ جو بھی چیز آپ چاہتے ہو آپ کو مل جائے، وہ دینا شروع کر دیں۔ فائنینشلی اگر انسان رزق میں بہتری چاہتا ہے، دینا شروع کر دیں، ہے نا؟ اور
ایسے ہی علم ہم چاہتے ہیں ہمارا بڑھے، ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو دوسروں کو علم سکھانا شروع کر دیں، دعا بھی مانگے ربی زدنی علما، اور دوسروں کو علم سکھانا شروع کر دیں۔ اچھا، بلکہ سورہ یونس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 81، ایک سیکنڈ، آیت نمبر 81، اس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور جو جادو کا معاملہ ہے نا، جو سوشل میڈیا پہ ایک آیت بڑی وائرل اور اس طرح بھی چلتی ہے کہ جادو کا طور اس طرح ان اللہ سیبطلہ، تو رقیہ وغیرہ میں یہ آیتیں 81 82 پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر جادو وغیرہ ہم نے مطلب اس کی حقیقت دیکھنی ہو نا، تو ان آیتوں کو بھی ہم ضرور پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے، کہ جادو کتنی کمزور چیز ہے، اللہ کا کلام کتنی بڑی چیز ہے، کتنی سپیریئر ہے اللہ کا کلام۔ اس کے مقابلے میں سورۃ بقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کے اندر طاقت اور ایسی بھلائی ہے کہ مومن اس سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جتنے بھی فاسق فاجر اور جادوگر لوگ ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اس ٹاپک کو ہم نا جب ٹچ کریں گے نا، تو بہت ہی زیادہ نا ٹائم چاہیے ہوگا، لیکن سورہ یونس سے کم از کم یہ جو 3 4 لیسنس ہم نے ڈسکس کیے نا، اس کو ہم ضرور اپنی زندگیوں میں رکھیں، اور یہ عقیدہ بھی سورہ یونس ہی ہمیں بتاتی ہے۔ اس کے لاسٹ میں آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دور کر سکتا۔ مطلب کچھ بھی برا ہو جاتا ہے نا، کچھ بھی مطلب ہمیں برا، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ بھی برا ہو گیا، تو اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں دور کر سکتا۔ اس کو دوسروں پر نہ ڈالا کریں، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کچھ ہو گیا تو پھر اس کو ٹھیک بھی اللہ نے کرنا ہے۔ اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بخیرین، خیر کا، بھلائی کا معاملہ کر لے، فلا راد، اللہ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ کے اس فضل کو آپ سے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، کوئی بھی نہیں اس کو دور کر سکتا۔ اور یصیب بہ من یشاء من عبادی، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے جس کو میں چاہتا ہوں یہ پہنچاتا ہوں، وہو الغفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو اینڈ والی آیات بھی ضرور ہم پڑھیں کہ انسان کا عقیدہ درست ہوتا ہے اور انسان سیدھے راستے پہ رہتا ہے۔ سورہ ہود علیہ السلام، قوم عاد کی طرف جو نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ہود علیہ السلام، سورہ ہود کے سٹارٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نا ہمیں ایک چیز بتاتی ہے، مطلب 3rd آیت میں، یہ جو ہم بات کر کے آ چکے ہیں نا سورہ یونس میں استغفار کے متعلق، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتاتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، کہ اللہ سے استغفار کرو، ربکم، جو تمہارا رب ہے، ثُمَّ تُوبُوا الیہ، پھر اللہ سے توبہ کرو۔ استغفار اور توبہ دو الگ الگ ورڈ ہیں، دونوں کے الگ مطلب ہیں، اور اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اگر جب تم توبہ کرو گے اور اللہ سے معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دیں گے، متاعًا حسنا، بہت اچھا فائدہ ہے نا، بہت اچھی اچھی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیں گے، الی اجل مسمی، لیکن ہم نے یہ یاد بھی رکھنا ہے کہ جو فائدہ مل رہا ہوتا ہے نا، ایک مقرر وقت تک ہے، یعنی کہ ام، اگر ہم اس کو اپنے الفاظ میں سمجھے نا، تو ایک بات ہے نا کہ انسان کو اللہ نے بہت زیادہ رزق دی ہے، بہت اس کے پاس مال و دولت ہے، جیسے ہی موت آئے گی نا، تو وہ مال و دولت اس کا کہاں گیا؟ نعمت تو تھی اس کے پاس، فتنہ بھی ہے مال و دولت، نو ڈاؤٹ، یہ اللہ کی مطلب اللہ نے اگر ہمیں بہت زیادہ رزق دے دیا، تو ہمارے لیے بہت سارے راستے بھی کھل جاتے ہیں نا۔ اب وہ رزق، ایک وقت ہم اللہ سے رزق مانگ رہے تھے اور اللہ نے اب رزق دے دیا، تو اب وہی رزق ہم سینما میں اور ادھر اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگا سکتے ہیں، ہے نا۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فوراً سے ہم سے کچھ بھی کھینچ لے، آسمان سے کوئی عذاب اتر رہے ہیں، نہیں، اللہ نے فری ول دی ہوئی ہے، جو کرنا ہے کرو، ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں ہمیں، تو جیسے ہی موت آئے گی تو یہ سارا کچھ الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک ہے۔ صحت ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ اینڈ تک ایسی رہی پھر تو موت کس کو آئے گی، ہے نا۔ تو سارا کچھ ایک مقرر وقت تک کے لیے ہے، تو اس کو ہم ایسے ہی سمجھیں۔ ایون کہ سارے رشتے بھی ماں باپ سے جیسے زندگی انسان کی شروع ہوتی ہے، ماں باپ بھی مقرر وقت تک کے لیے ہیں، بہن بھائی بھی، اس کے بعد ہسبینڈ بھی اور بیوی بھی اور بچے بھی، سارا ایک مقرر، ساری زندگی، کوئی ایک رشتہ بھی ساری زندگی نہیں رہتا انسان کے ساتھ نا۔ تو یہ جتنے بھی رشتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وقتی، کچھ وقت، کچھ ٹائم کے لیے ہیں، کچھ عرصہ کے لیے، زندگی موت کا بھی نہیں پتہ۔ اور ویسے بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ موو آن کر جاتے ہیں، اولاد
شادی ہو گئی، اپنے گھروں میں چلے گئے، اب ماں باپ کے ساتھ ویسا تو نہیں رہا نا، اور ایسے ہی ان کی اولاد بڑی ہو گئی اور وہ چلے گئے اور ہسبینڈ وائف میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا یا سپریشن ہو گیا، کچھ بھی اس طرح، تو وہ جو مقرر وقت کے لیے اللہ نے جو رشتے ہمارے ساتھ رکھے ہیں نا، اور ایسے ہی سسرالی اور دوسرے رشتے بھی، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم کیسا عمل کرتے ہیں، تو ہم اس میں اچھا جتنا اچھا ہو سکتا ہے اتنا اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس اچھے پرفارم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر کسی سے مار کھاتا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی حدیث ہے کہ مومن ایک سراغ سے دو دفعہ نہیں رسا جاتا، جو سمجھ آتا ہے نا کہ یہاں پر نہیں ٹھیک معاملہ، تو انسان کو خود کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ سائڈ پر کر لینا چاہیے وقت کے ساتھ رہتے ہی۔ بائیکاٹ مطلب وہ جو صلہ رحمی والا معاملہ ہے، وہ رحم کے رشتوں کا معاملہ ہے۔ باقی سارے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی قطع تلقی یہ کر دے، لیکن کنارہ کشی کر لے، جتنا منیمم ہو سکتا ہے بندہ وہ کر دے، اور سب سے بیسٹ چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے نا، خود کو خیر کے کاموں میں اتنا مصروف کر لیں کہ آپ کے پاس فضول چیزوں کا وقت ہی نہ رہے اور پھر شیطان بھی آپ کو کسی چیز میں نہ الجھائے، ٹھیک ہے؟ تو الی اجل مسمى اللہ کہتے ہیں کہ ایک وقت مقرر تک آپ کو متاعًا حسنا اللہ دیں گے، فائدہ دیں گے بہت سارا، لیکن ایک وقت مقرر تک۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہر فضل والے کو اس کا فضل دیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم پھر گئے، حود علیہ السلام بتا رہے ہیں اپنی قوم کو کہ اگر تم لوگوں نے توبہ استغفار نہ کی، یہ سارا کچھ نہ کیا، تو تم لوگ پھر گئے، تو پھر مجھے بڑا خوف ہے کہ تمہارے اوپر ایک کبیر یومن کبیر، ایک بڑے دن کا عذاب آئے گا، ایک بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ تو استغفار کے فائدوں میں سے ہی سورہ نوح ابھی 29 پارے میں انشاءاللہ بإذن اللہ وہ ہم پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مکمل کروا لیں اور اس کو خیر و عافیت کے ساتھ ہم کریں، کہ اللہ کا یہ کام ہے نا۔ تو سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نبی نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو ایسے ہی بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ الفاظ ایسے ہی قرآن میں ہمیں نقل کرتے ہیں جیسے حود علیہ السلام کے کیے کہ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، یمددکم، اللہ تمہاری مدد کریں گے، بھی اموالیم، مالوں کے ساتھ، و بنین، بیٹوں کے ساتھ، مطلب اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہتے کہ تمہیں رزق دیں گے اور اس طرح مال اور بیٹے دیں گے بہت زیادہ، تمہاری قوت اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس بارے میں بھی انشاءاللہ بسم اللہ ہم پڑھیں گے، قوت ہماری بڑھا دیں گے، اور وہ قوت کس طریقے سے، کچھ اسکالرس یہ بتاتے ہیں کہ اولاد بندے کی اتنی ہوگی اور اتنی اچھی اولاد ہوگی کہ وہ اس کی اسٹرینتھ بن جائے گی، وہ اس کا مضبوط سہارا بن جائیں گے، ہے نا، اور اس کے قوت کے اور بھی بڑے رنگ ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مطلب ہم اللہ سے پھل مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں باغوں کا ہی مالک بنا دوں گا، اور بہت سارے فائدے اللہ تعالیٰ استغفار کے بتاتے ہیں۔ تو استغفار اور دعائیں اللہ سے کرتے رہیں، اور بندہ اس وقت تک اللہ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہیں، ہے نا۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا، دنیا کا بھی اور آخرت کا۔ ایون کہ میں ایک حدیث کیسے بھول سکتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن، حدیث کا مفہوم ہے، جس کے صحیفہ میں نامہ اعمال میں کثرت سے مطلب خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے مبارکباد جیسے دے رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ پھر کتنی زیادہ نعمتیں دیں گے بندے کو، کتنی زیادہ مغفرت اور کتنا فائدہ اس کو ملنے والا ہے کہ استغفار کی وجہ سے۔ اور امام احمد بن حنبل کا ہمیں ان کی بھی سٹوری پتہ ہے، تو خود سٹوریز خیر بہت نکل آئیں گی، بہت زیادہ ہو جائیں گی، لیکن ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین رکھ کر نا پڑھنا چاہیے۔ کسی بھی مسئلے میں اسٹک ہے نا، پتہ نہیں ہمارا ہی کوئی گناہ ہوگا، اور پھر استغفار پڑھ کے اللہ سے ہم دعا بھی کریں کہ یا اللہ اگر کوئی ایسا گناہ ہے کہ جو مجھے نہیں پتا، کیونکہ استغفار اور توبہ، استغفار یہ ہوتا ہے نا، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ توبہ یہ ہے کہ ٹک کے بیٹھ کے ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ غیبتیں زندگی میں بہت ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو گیا، کوئی بھی ایسا گناہ جو ہم نے کر لیا، جھوٹ ہے، کسی بھی گناہ سے ہم توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو دو نفل پڑھیں، وضو کریں، دو نفل پڑھیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اعتراف کرے اپنے گناہ کا۔ تو توبہ یہ چیز ہے۔ تو کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں کہ جب تک ہم اللہ سے اس کی توبہ نہیں کر لیتے نا، وہ گناہ چھوڑ نہیں دیتے۔ توبہ کی لسٹ میں سے ہے، مطلب 4 شرائط ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے نا، اعتراف کرے گناہ کا، اللہ سے معافی مانگے، اور کبھی نہ وہ گناہ کرنے کی اللہ سے مطلب جیسے بات کریں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے ہیں۔ ایون کہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں بتاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں، یعنی ان کے گناہ بھی اللہ نیکیوں میں، وہ غیبت سے سچی توبہ کر لی نا، تو جتنی دفعہ بھی زندگی میں غیبت کی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ سارا نیکیوں میں کنورٹ کر دیں گے، مطلب ساری وہ سارے گناہ نیکیوں میں ہو جائیں گے۔ میوزک سے توبہ کر لی، بے حیائی سے توبہ کر لی،
تو وہ جتنے بھی ٹائم انسان نے یہ گناہ کیا ہوگا نا، سچی توبہ مطلب جس نے واقعی میں چھوڑا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے وہ سارے گناہوں کا ٹائم جو پچھلے وقت میں گزر چکا، اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اور جو انسان ایسا نہیں کرتا، پھر قیامت کے دن اس کو اپنی یہ اور موت کے وقت میں بھی یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی۔ موت کے وقت میں بھی انسان کے ساتھ وہی کچھ ہونا ہے، فرشتوں نے کرنا ہے جو انسان نے اپنی زندگی میں کمایا ہے نا۔ سورہ ہود اس کی کچھ ہی آیات 11ویں سپارے کے ان میں ہے، باقی مکمل یہ 12ویں سپارے میں ہو جاتی ہے۔ تو 12ویں سپارے کی جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں چیز بتاتے ہیں نا، وہ ٹو دی پوائنٹ ایک عقیدہ، سیدھی سی بات، مطلب جس رزق کے لیے انسان پریشان اور مطلب بے ایمانیاں اور سارا کچھ انسان کرنے کو ریڈی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ رزق کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر۔ وما من مطلب صرف انسانوں کی بات نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ، ہر طرح کا کوئی بھی جاندار ہے جو زمین پر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، مینس کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، تو یہ ملنا بھی اتنا ہی ہے جتنا قسمت میں ہے، تو اس کو ہم حلال طریقے سے لے لیں یا حرام طریقے سے ہوشیاریاں کر کے جیسے بھی ہے نا۔ تو جب حرام طریقے کے ساتھ انسان کھاتا ہے تو پھر اس کی کوئی دعا، کوئی نماز، کوئی عبادت کچھ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ پھر وہی بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سورہ یونس میں بھی پڑھی کہ یہ زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، کیا مقصد تھا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتے ہیں اس آیت میں کہ اس میں اللہ نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ننظر، کہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا کیا کما کر آتے ہو، کیا کمائی لے کر آتے ہو، اللہ کے پاس کیا چیزیں اکٹھی کر کے لاتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو زندگی، موت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے ہمیں بنایا، یہ سارا کچھ اس لیے کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تو وہ تمہیں آزمائے، تمہارا ٹیسٹ کریں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ایکم احسن عملا، سوری احسن، تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ سورہ ملک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے پڑھتے تھے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو زمین آسمان اس میں زندگی موت کا جو مقصد بتایا ہے نا، یہ بتایا کہ تم میں سے اچھا بہترین عمل کر کے کون لاتا ہے، احسن سب سے بیسٹ۔ ہو سکتا ہے ایک ٹیسٹ 10 لوگوں کے لیے سیم ہو، لیکن وہ 10 لوگ اس ٹیسٹ میں الگ الگ پرفارم کریں گے اور ان کا اجر الگ الگ ہوگا۔ کوئی بہت بیسٹ پرفارم کر کے جائے گا اللہ کے پاس، اور کوئی بہت پچھلی صفوں میں ہوگا، اور کوئی بالکل ہی فیل ہو جائے گا، اور کوئی 50-50 پر رہے گا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اور سب کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں، اور صبر اللہ تعالیٰ ایکچولی لوگوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں نا۔ تو بلکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ جو انسان کے ذہن میں ٹینشن سوار ہونی چاہیے، وہ کیا ہونی چاہیے کہ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مطلب کہ قیامت کے دن، ایون کہ موت کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے تو کیا بنے گا میرا، ہے نا، ہم کہاں پر سٹینڈ کریں گے، اور آخرت کی فکر اس کی سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ ایون کہ قرآن میں یہ ہم نے آئی تھنک پہلے بھی بات کی تھی، ہر پیج میں جو ایک موضوع اللہ تعالیٰ نے بار بار ڈسکس کیا ہے، ایک ٹاپک اللہ نے بار بار ڈائریکٹ انڈائریکٹ وے میں ہمیں یاد دلایا، وہ موت کا، کہ موت کے لیے ہم ریڈی رہیں، موت کے لیے ہم خود کو ذہنی طور پر تیار رکھیں، تبھی تو ہم دنیا میں کوئی تیاری کر کے جائیں گے اور گناہوں سے بچیں گے۔ بات پھر وہ یہ جو سٹارٹ میں کی کہ اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم بڑی ہزاروں کروڑوں نیکیاں کر کے آ جائیں، اللہ کو یہ چاہیے کہ تقویٰ والی زندگی ہو، جو اللہ نے بڑے بڑے گناہ کہہ دیے نا کہ یہ نہیں کرنے، ان کے قریب بھی نہیں جانا، تو اس سے انسان پھر ذرا ہوشیار رہے، توبہ کرے، اور اپنی کیونکہ جو لوگ نا اپنے گناہوں پر مطمئن ہو جاتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو اطمینان دے دیتے ہیں، وہ پھر کرتے جاتے ہیں موت تک، ان کو پھر موت آ جاتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے نا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں اسی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اسی کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ایک ہوش کے ناخن لو، ایسا نہیں ہے کہ جیسا مطلب اپنی مرضی کی من مانی کی زندگی گزار کے اور سارا کچھ کر کے ہم چلے گئے، تو دنیا میں جب موت آئے گی وہیں سے انسان کا رزلٹ اس کو شو ہو جائے گا۔ جب فرشتے انسان دیکھے گا نا، تو اس کے جو ایکسپریشن اس وقت ہوں گے، جو اس وقت جو انسان اس وقت جو سفر کرے گا، وہیں سے اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو مومن مسلمان ہوگا، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، قبر کا عذاب، کیونکہ جو بندہ گناہوں کے ساتھ جائے گا نا، جو بے حیائی، برے کام، غیبتیں، شیبتیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ جو جائے گا نا اللہ کے پاس، جس کو ایسے حالت میں موت آئے گی، تو موت تو اس کی کوئی پھولوں والی نہیں ہونے والی، مطلب
اللہ تعالیٰ جو اسٹریٹ فارورڈ سیدھی ہمیں قرآن حدیث سے چیز پتہ ہے، موت اس کی ایسی نہیں ہونے والی کہ نہ نبی رسولوں اور اللہ کے نیک بندوں والی، موت بڑی شدید ہونے والی ہے پھر، ہے نا؟ انسان کی روح اس کے جسم میں پھیل جائے گی، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرتوت کی ہیں، وہ نہیں نکلے گی۔ فرشتے اس کے اندر، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جیسے ململ کا کوئی کپڑا کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر ہو، اس کو کھینچا، فرشتے کھینچ کر نکالیں گے، انسان چیخے گا، چلائے گا، یہ بھی ایک عذاب ہوا، تکلیف ہوئی بندے کو۔ پھر اس کے بعد قبر میں جب ڈالا جائے گا، ظاہر سی بات ہے گناہوں کی وجہ سے وہاں پر بھی سزا۔ تو یہ ساری سزائیں، اور مومن کے لیے قیامت کے دن جو تکلیفیں چیزیں وہ سہے گا، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو بھی سزائیں چیزیں ملیں گی، تو یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ بخشش کا، ہو سکتا ہے نہیں، یقیناً بخشش کا سبب بنے گی، اور کبھی نہ کبھی، اور جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تو اتنی خواری کاٹنے کے بعد جنت جانے سے بہتر نہیں ہے کہ انسان دنیا میں ہی تقوی کی زندگی بسر کر کے جائے، فرض فرض نیکیاں ہوں، فرض رمضان کے صرف روزے ہوں، زندگی میں چاہے ایک ہی دفعہ حج کیا ہو، صرف فرض نمازیں ہوں، فرض فرض پڑھے ہوں، نہ سنت نوافل تراویح وغیرہ کچھ نہ پڑھا ہو، صرف فرض پر رہ کر انسان اپنے عقیدے کے ساتھ نہ کمپرومائز کرے اور گناہوں کے انبار نہ لگائے۔ یہ گناہ جو ہے نا ہماری نیکیوں کو بہت بہت نیچے کر جاتے ہیں، کیونکہ نیکیاں ہماری پہلے ہی پوری پوری ہیں، اور گناہ پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے ریلیکس موڈ میں ہو کر کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ اتنی مدہوش نہیں ہو جانا، اتنا مطلب پاگلوں کی زندگی نہیں بسر کر کے آنا۔ مومن جو ہوتا ہے وہ الرٹ ہوتا ہے، وہ ہوشیار ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، ایکٹیو ان سینس کہ وہ اپنی آخرت اور اس کے لیے سستی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بلکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بھی بتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کیونکہ رزق، موت، یہ نا 3-4 آیتیں 12ویں سپارے کے شروع میں آپ دیکھو گے نا، رزق دنیا کی چیز ہے، زندگی موت، مطلب یہی چیزیں تو انسان کو اس کے یا تو سیدھے راستے پہ رکھے گی، یا اس کو لیفٹ رائٹ کر دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سیکوینس میں ہمارا عقیدہ ٹھیک کرتے ہیں، اور جو ہمیں عقیدہ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر ہم لوگ رزق سے ایسے بھاگے نا جیسے ہم موت سے بھاگتے ہیں، تو رزق نے تو ہمیں پا ہی لینا ہے۔ مطلب ام، رزق انسان کا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ موت سے پہلے کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کا مطلب بنتا نہیں تھا، وہ نہیں جاتے ہوتے ادھر، یا کچھ بھی اس طرح، تو اس کا رزق وہاں پر تھا، اللہ نے جتنا لکھا ہے وہ اس نے پورا کر کے جانا ہے، تو موت اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے سچے ہیں، ہے نا؟ وہ تو ہمیں ہر صورت ملنا ہے، تو اس کی ہمیں بہت زیادہ فکر ہے۔ موت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پہ رکھی ہے کہ اس کی تیاری خود کر کے آنی ہے، اس کے لیے ہم ریلیکس ہے، اور ہمیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے نا؟ آیت نمبر 9 سے 11، مطلب یہ 2-3 آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چیز بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت ہم سے چھین لیتے ہیں، یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یا نعمت ملنے پر انسان کے 2 شدید ترین رویے کون سے ہوتے ہیں؟ انسان کے مطلب جو ایکسٹریم، جو ہم اللہ کو اپنا رویہ شو کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر تو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے مایوس ہو جاتے ہیں نا، انہ لیئوس کفور، اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ نا امید، اور وہ کفر ناشکری کرنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب بالکل ہی مطلب جب ہماری کوئی ایک دعا قبول نہیں ہو رہی نا ابھی، تو ذرا رک کر سوچیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے مجھ سے مانگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دعا انسان کی چلو ساری زندگی بھی اگر اس کو ویسے قبول ہوتی نظر نہیں آئی، ایز اس ویسے نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ پہاڑوں سے بھی بڑی نیکیاں ہوں گی، انسان حیران ہوگا کہ یہ تو یا اللہ میں نے نیکیاں نہیں کی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں مانگتے رہے اور وہ قبول نہیں ہوئی، تو اتنا بڑا اجر ہے۔ تو ہمارا انسانوں کا کیا معاملہ ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم بڑے نا امید اور ناشکری پر اتر آتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت ملے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم وہی کرتے ہیں جو ہم نے پیچھے بات کر لی، کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتے ہیں، انہ لفرح فخور، فخر کرنے لگتے ہیں، اور اللہ ہی کی نافرمانیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ، جیسے ایک انسان بیمار ہے اور اللہ اس کو صحت دے دے، تو صحت دینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ صحت دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہم اس صحت کو اللہ کے کاموں میں لگاتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ باغی ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں بتاتے ہیں الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جو صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت مغفرت ہے، اور اللہ کی طرف سے بہت زیادہ اجر ہے ان کے لیے۔ تو کیونکہ ہمارا ذرا 5-6 منٹ ہم نے لیٹ سٹارٹ کیا تھا، تو انشاءاللہ ہم وہ ٹائم اپنا کمپلیٹ کر لیں گے، اور یہ جز کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی چیزیں بتاتے ہیں کہ اس آیت میں نا، اب 2 چیزیں اللہ نے بتائی نا، کہ جب برے حالات ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اور جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو ہم بہت اللہ تعالیٰ نعمتیں دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور نعمتیں ملی جا رہی ہیں، اور تو انسان
فخر میں بھی جاتا ہے اور اتراتا ہے انسان نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اب اللہ نے یہ بتا دیا کہ کیا چیز اللہ کو نہیں پسند جو ہم کرتے ہیں، ہے نا؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ صبر کریں ہم برے وقت میں، اور نیک کام کرتے رہیں۔ برے وقت کی بات کر رہی ہوں، صبر کے ساتھ دعائیں اور اللہ کا ذکر اذکار جو بھی ہے سارا کچھ کرتے رہیں، اور نیک عمل کرنے نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ اچھے وقتوں میں ہم ہوں تو تب اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہیں، اور صبر تب بھی کرنا ہے۔ صبر کا مطلب ہے رک جانا، ہے نا؟ تو اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے رک جائیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں، بلکہ ان آیات کو جب آپ خود بھی اسٹڈی کرو گے تو اپنے لیے اور بھی بہت سارے فائدہ مند سبق نکال سکتے ہو آپ، ہے نا؟ اس کے بعد آیت نمبر 15 16 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا، کہ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زینت چاہنے والے لوگ ہیں، ان کا معاملہ کیسا ہے؟ مطلب یہ کیسے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوگا، یا کیا معاملہ ہے نا کہ جو دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت اور خوبصورتی چاہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم، اللہ کہتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے نا، نوفی الیہم، ہم ان کی طرف یہ پورا پورا ان کو دے دیں گے، اعمالہم، ان کے اعمال، فیہا وہم، یعنی اس فیہا سے مراد ہے اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی کمی نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رکھیں گے۔ اولئک الذین لیس لہم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ لیس لہم، ان کے لیے نہیں ہے فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں صرف اور صرف ان کے لیے آگ ہے، وحبط ما صنعوا، اور ضائع ہو گئے جو انہوں نے کیا، فیہا، اس دنیا میں، وباطل، اور باطل ہے، یعنی بے معنی، بے مقصد، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے۔ تو یہ والی آیت میں آپ کو ایک حدیث سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ حدیث کا مفہوم ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، ہے نا؟ ام سلمہ، ان کے بارے میں بھی ضرور اسٹڈی کیجیے گا، یہ بہت زبردست ان کی بھی نا اسٹوری ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہشام بن مغیرہ لوگوں کو کھانا کھلاتا، مہمان نوازی کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، مخلوق کی خدمت کرتا تھا، اگر وہ دور اسلام میں ہوتا تو اسلام قبول کر لیتا، تو اس کے اعمال کا کیا ہوتا؟ مطلب کہ وہ ایک بندہ تھا، بڑا سخی تھا، اور بڑی لوگوں کی مدد کرنا، کھانے کھلانا اور سارا کچھ کرنا نا، تو اگر وہ اب اسلام کے ٹائم پر زندہ ہوتا نا، تو اسلام قبول کر لیتا، تو اس کے پہلے اعمال کا کیا بننا تھا؟ تو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ سب دنیا کی شہرت کے لیے کرتا تھا، اس نے کبھی بخشش کی دعا مانگی ہی نہیں، مطلب اس کا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی قبول نہیں کرنا، کیونکہ جو بندہ اللہ سے بخشش کی دعا نہیں مانگتا اور شہرت کے لیے تھوڑا سی بھی انسان یہ کرتا ہے نا کہ لوگوں کو اچھا لگ جائے، لوگ امپریس ہو جائیں، اللہ ایسی چیز بالکل بھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ جو مخلصین الہ الدین پڑھا ہے نا کہ دین خالص اللہ کے لیے کرنا، پکار دعا خالص اللہ کے لیے کرنی، تو اللہ عبادتیں بھی ایسی قبول کرتے ہیں جو خالصتاً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ ایسا نہیں ہو جو سورۃ توبہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ منافقین کی لسٹ اور سارا نا کہ ہم اب رمضان میں روزہ اس لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ سب لوگ رکھ رہے ہیں، تو اگر میں نہیں رکھوں گی تو مطلب لوگ کیا سوچیں گے، اور اس طرح نا باقی گھر والے کیا سوچیں گے، تو یہ چیزیں نہیں ہیں، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سورۃ الکہف ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں نا، اس کی آخری 10 آیات اس کا ترجمہ تو ضرور پڑھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سب ملیا میٹ دنیا میں کچھ بھی اللہ جو بھی نہیں کچھ بھی نہیں اللہ نے قبول کرنا، ہے نا؟ تو پھر آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نا دو مثل الفریقین، دو گروہوں کی اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، کل اعمیٰ، ایک جیسے اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، ایک بہرا ہے اور ایک سننے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں حل یستویان مثلا، کہ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک دیکھنے والا اور ایک نابینا شخص، ایک جو سن نہیں سکتا بہرا انسان اور ایک سن سکتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو افلا تذکرون، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب آپ مطلب ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ پچھلی آیات کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھیں اور دیکھیں کہ پچھلی آیتوں میں اللہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ تو ایک بندہ جو ہدایت پر ہے اور ایک بندہ جو ہدایت پر نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے ہاں دونوں برابر نہیں ہیں، جیسے ہمارے ہاں یہ دونوں انسان برابر نہیں ہے نا، جن کے پاس یہ صلاحیتیں ہیں یا نہیں ہیں، تو اللہ کے ہاں بھی یہ برابر نہیں ہے۔ اور اس مثال کا بہت جامع، بہت زبردست مطلب ہے، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ایون کہ میں آپ لوگ کو کہوں گی کہ یہ قرآن کی جتنی بھی مثالیں ہیں نا، آپ لوگ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں، ہے نا، تو مثالوں والی آیتوں کو انڈر لائن کر لیں، اس کی آیات نوٹ کر لیں، اور
کم از کم وہ مثالیں ہم نہ ضرور سیکھیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور اس طرح اسکالرس کی ان آیتوں پہ بہت زبردست تفسیر موجود ہے، تو ہمیں وہ ضرور سیکھنی چاہیے، کیونکہ وہ ہماری زندگی اور موت کی تیاری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کیا سکھا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی چیز ہمیں بتا رہے ہیں کہ دعوت دین اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے اور کس غرض سے کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں وہی غرض بتاتے ہیں کہ جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کا کوئی لیفٹ رائٹ، کوئی لالچ، کوئی ایسی چیز ہوگی تو کیا ہے، اللہ نے قبول ہی نہیں کرنا۔ کوئی بھی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں قبول کرنی نا۔ تو جب خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی نا، ہم اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، ہم بہت پرفیکٹ ہیں، ہم 10 20 30 40 50% یا 100% کرتے ہیں، تو وہ جتنی بھی پرسنٹیج ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں لوگوں کو امپریس کرنا یا کوئی بھی دوسری نیت ہوگی نا، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، یہ کویسچن ہو سکتا ہے، تو کیا ہم مطلب کوئی اگر اس کی اجرت لینا کچھ بھی اس طرح، کیا وہ جائز ہے؟ ہاں، وہ جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اس کو بزنس بنا لیں گے کہ جتنا اچھا کام کروں گی اتنا زیادہ ارننگ ہوگی، سارا کچھ، تو وہی بات ہے، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی بھی سواری پہ جب آپ سوار ہونے لگتے ہو، کسی گاڑی میں، مطلب کشتی میں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ایک دعا سکھاتے ہیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس دعا کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے اور یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے اچھا، اس واقعے کو چلے ہم پڑھ لیں گے پھر بھی انشاءاللہ بسم اللہ۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کے حضور جب توبہ استغفار ہم کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے نا؟ جو کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ قوت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری بڑھا دوں گا اور بارشیں برسائیں گے اللہ تعالیٰ۔ بارشوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت، رزق بڑھے گا اور خوشحالی آئے گی، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اور بلکہ یہاں پر ایک دعا بھی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا نا، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب اس نے کوشچن کیا کہ جب میں اللہ سے دعا کروں تو کیا دعا کروں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پتہ کیا دعا سکھائی تھی؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا 7 الفاظ کے ساتھ 2 سجدوں کے درمیان میں پڑھتے تھے۔ پہلا سجدہ کر کے جب بیٹھے، تسلی کے ساتھ یہ دعا پڑھی، پھر دوسرا سجدہ کیا۔ یہ اتنا مطلب امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا، جس کو ہم بہت سے لوگ جس کو علم نہیں ہے نا، تو اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اس میں ہم بہت کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہے جو اللہ سے نہ مانگی ہو۔ اللہ سے مغفرت، رحمت، ہدایت، رزق، ورفعنی بلندی کا، وجبرنی جو نقصان یا اللہ میں نے خود کر دیے، کچھ بھی نقصان ہو گیا اس کو آپ اپنی جناب سے پورا کر دیں، ورفعنی ورزقنی، سب کچھ اللہ سے مانگ لیا، بلندیاں مانگ لی، سارا کچھ ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے اس دعا کی کیا فضیلت یا چیز بتائی ہے، مطلب کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جامع دعا ہے، دنیا اور آخرت کے لیے جامع دعا ہے اس میں، کیونکہ عافیت جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، وہ عافینی، عافیت میں بہت کچھ شامل ہے۔ مطلب ہم بہت سی آزمائشوں، ٹیسٹ، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان سے اللہ سے حفاظت ایک طرح سے مانگ لیتے ہیں۔ اور عافیت ایک بہت کم چھوٹا ورڈ ہے، لیکن اس کا معنی بہت بڑا ہے اللہ کے پاس نا۔ تو یہ دعا ہمیں 2 سجدوں کے درمیان میں اس کو یاد کرنا چاہیے اور ضرور ضرور پڑھنا چاہیے، اس وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 59 اور 60 میں جو عاد، ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اور ان پر عذاب آیا، مطلب انہوں نے اپنے نبی کی نہیں مانی، تو کن کاموں کے سبب، کس وجہ سے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بتایا کہ ان پر لعنت ہے، یعنی یہ ملعون ہے یہ قوم۔ اور لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت ان سے سوری استغفر اللہ، اللہ کی رحمت ان سے کٹ آف ہو گئی، کٹ گئی اللہ کی رحمت ان سے۔ تو ہمیں بھی ان سارے گناہوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا کہ یہ لعنت کی گئی ہے ان کاموں کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت ہم سے کٹ جائے گی، تو ہمیں ان سے باز رہنا چاہیے۔ تو جب اللہ کی رحمت کرتی ہے تو پھر انسان کی دعائیں، چیزیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو خیر، قوم عاد کا کیا کام تھا کہ سب سے پہلی جو بری چیز تھی نا ان کے اندر، کہ جحدوا بآیات ربہم، انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، ہے نا؟ وعصوا اور نافرمانی کرتے تھے رسولہ، اپنے رسولوں کی، جو بھی رسولوں نے ان کو بتانا اس کا اپوزٹ چلنا۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ وہ ایسا کرتے تھے، ہم نے اپنے اوپر سوچنا ہے کہ ہمارے رسول، نبی رسول نے ہمیں جو بتایا ہم اس کی اتباع کرتے ہیں یا عصاؤ کی کیٹیگری میں تو نہیں آتے کہ ہم اس کے الٹ ہی چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پردے اور حجاب کا بتایا ہے تو ہم اس کے الٹ تو نہیں چل رہے۔ تو اگر ہم الٹ چل رہے ہیں، تو اگر قوم عاد پر اللہ کی لعنت ہوئی تھی تو ہم
اس سے استثناء اس سے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے بری ہوں؟ اور اللہ ہمیں ہی سکھا رہے ہیں، ہمارے لیے قرآن میں اللہ نے یہ آیت رکھی، تو ہمیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری یہ چیز کہ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر اس شخص کی پیروی کرتے تھے جو سرکش جبار ہو، یعنی آج کے ٹائم پر ہم اس کو ایسے لے سکتے ہیں کہ ہر اس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں کہ جو اسلام کے مخالف ہو، کوئی ایسی ویڈیو ٹرینڈ آ جائے، کچھ ایسا آ جائے، ہم نے ہر چیز میں حصہ ضرور لینا ہوتا ہے اور اپنے لیے اللہ کی ناراضگی ضرور کمانی ہوتی ہے، مینس کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم ضرور کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ایسے لوگ، یہ ٹرینڈ کون بناتا ہے اور کون چھوڑتا ہے سوشل میڈیا پر، اور سارے پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو غفلت میں ڈالنے کے لیے نا کون کرتا ہے یہ سارا کچھ؟ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ہر اس شخص کی یہ پیروی کرتے ہیں جو جبار اور سرکش ہے۔ تو یہ ٹرینڈ سیٹرز آج کی دنیا میں کون لوگ ہیں، یہ ہم خود دیکھ لیں کہ کہیں وہ جبار اور سرکش لوگ تو نہیں ہیں جن کے پیچھے ہم آنکھیں بند کر کے اور چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم میں مطلب 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن پر جیسے جہنم مسلط کر دی گئی ہے نا۔ ایک تو وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں بتایا، سرکش اور جبار لوگ، مطلب اللہ کے حکموں کے الٹ ہی چلنا ہے، اور ایک تو ہوتا ہے نا، ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی، ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا سینہ تان کے اللہ کی نافرمانی کرنی، اور پھر دوسری چیز یہ، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان نے ذاتی طور پر کوئی گناہ کیا، اللہ سے توبہ کر لی، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو لوگوں میں اس کی تشہیر کر رہے ہیں، ہم وہ گناہ پھیلانے والے لوگ ہیں۔ اب وہ کسی ویڈیو کو شیئر کرنے کی صورت میں دیکھ لیں، چھوٹے لیول پہ یا اسی طرح بڑے بڑے لیول پر جاتے رہو، اور ہم نے ایسے لوگوں کی کیٹیگری میں نہیں آنا، اللہ کے علاوہ جو کسی دوسرے کو معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے سے دعا کرتے ہیں، دوسرے کی کسی کی عبادت کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ کی جہنم مسلط کی جائے گی، ہے نا۔ اور تیسرا جو تصویر بنانے والا ہے، یعنی ہاتھ سے جو آم، تصویر بنانا، ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 75 میں بتاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جو ہم نے کل بھی دیکھا تھا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں 3 نمایاں خصوصیات ان کی بتاتے ہیں، تو اس کا کچھ حصہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے، کچھ تھوڑا بہت حصہ تو ہونا چاہیے۔ پہلی، لحلیم، یعنی بردبار، تحمل والے تھے وہ، ہر کسی چیز کا فوراً سے رسپانس، یا مطلب وہ نہ کیا کہتے ہیں، ہمبل تھے وہ، عاجزی کرنے والے تھے، بردبار تھے، نرمی کرنے والے تھے، نرم دل تھے، اور منیب، رجوع کرنے والے تھے، بار بار اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے تھے، ہے نا۔ تو ہمیں بھی یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی صورت میں، کیونکہ قوم لوط کا بھی ہم پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، آیت نمبر 79 جب آپ پڑھتے ہو نا، تو قوم لوط کے بارے میں آپ پڑھو گے، تو اس میں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے نا، وہ قوم لوط کا عمل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر لعنت فرمائی ہے۔ تو آ، ہم لوگوں کا یہ ہے نا کہ پہلی قوموں میں ایک گناہ تھا، ہمارے اندر وہ سارے گناہ ہیں، اور سب سے مطلب انسان کے لیے فکر کا مقام یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ جو بھی گناہ کرتے تھے وہ کم لیول کا کرتے تھے، اس امت میں ہمارے معاشرے میں وہ گناہ بہت ایکسٹریم لیول پر چلے گئے ہیں۔ تو ان سارے عمل اور چیزوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، جیسے بچوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے 10 سال کے ہو جائیں تو بستر الگ کر دو، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا اور پردے کی چیزیں بتائی ہیں، وہ ایوی نہیں ہیں، وہ پابندیاں نہیں ہیں، وہ بڑے فتنوں سے بچانے کے لیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں ہمیں نہیں، ایون کہ مردوں کو پہلے کہا کہ اپنی نظریں نیچے رکھو، پھر عورتوں کو کہا کہ اپنی نظریں نیچے رکھو، جب نظروں سے دیکھو گے تو بے حیائی پھیلے گی نا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی پابندیاں نہیں رکھی بڑے نقصانوں سے بچانے کے لیے، اور جو انسان دیکھتا ہے اس کے دل دماغ میں وہی چیزیں ہوتی ہیں، تو جب انسان بہت زیادہ بے حیائی سنتا ہے، ایسے میوزک سنتا ہے، ایسی چیزیں دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں قرآن یا اسلام یا اللہ کا نور نہیں بستا، ہے نا، نہیں بس سکتا جب تک کہ وہ ان ساری غلاظت اور چیزوں سے خود کو پاک نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 84 میں بتاتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے کے 2 نقصانات، اور یوں کہہ لیں کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، سوری میں ابھی ذرا اسپیڈ کے ساتھ جاؤں گی، تو ناپ تول میں جب ہم کمی کرتے ہیں اور نہ امانت داری نہیں کرتی، تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایسی قوموں کے اوپر قحط سالی اور سخت مصیبتیں آتی ہیں۔ ہم اپنا انالیسس کر لیں، مطلب من حیث القوم کی بات کر رہی ہوں، جب ہم اس طرح کے کام کریں گے تو قحط سالی اور سخت مصیبتیں آئیں گی، اور ظالم بادشاہ ایسی قوم کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔
مطلب یہ حدیث قرآن و حدیث کی روشنی میں مطلب قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا کہ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرو، تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیسے اویئر کر دیا کہ ایسا کرو گے تو اس کا نقصان کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 114، اور یہاں پر ہم اینڈ کر دیں تو انف ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ، یہ آیت سب سے بیسٹ آیت ہے کیونکہ ہم گناہوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سرکشی مطلب یہ ہے کہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا رزق تنگ ہوتا ہے۔ رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے، انسان کی صحت رزق ہے، اس کا سکون رزق ہے، اولاد کی خیر رزق ہے۔ سلف صالحین کا کیا ہوتا تھا کہ ان کی اولاد میں کی طرف سے کوئی ان کو ٹینشن کی بات یا کوئی اس طرح ناگوار بات آتی نا، تو وہ تہجد پڑھتے تھے اور نفلوں میں لمبی لمبی قرآن پڑھتے تھے کہ پتہ نہیں میرا کون سا گناہ میرے سامنے آ گیا، یا ان کی بیوی نافرمان ہو جانی یا سواری میں کچھ اس طرح ہونا، تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے کہ میرے کسی گناہ کی شامت میں میرے پر آ گئی ہے نا۔ تو یہ وہ آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائی کو لے جاتی ہیں، یعنی جب کوئی بھی گناہ ہو جائے فوراً انسان نیکی کر لے، اور صدقہ، جیسے نیکی کوئی بھی ہو سکتی ہے، صدقہ کر لے، قرآن پڑھ لے، نماز پڑھ لے، اور اس گناہ سے اللہ سے معافی مانگ لے، تو وہ جو گناہ ہوگا نا اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے۔ تو کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے نا، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں اور کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر لیں، کوئی ذکر اذکار پڑھ لیں، کچھ بھی کر لیں۔ پھر آگے سورہ یوسف سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف انشاءاللہ بإذن اللہ ہم 13ویں پارے کے ساتھ کریں گے، اور کیونکہ اس کا کچھ حصہ ابھی 12ویں پارے میں ہوگا، کچھ 13ویں میں، تو انشاءاللہ بإذن اللہ کل اس کو ہم نا کمپلیٹ کریں گے۔ آج کے پورے مطلب ٹائم سے ہم 2 چیزیں سیکھ سکیں نا، عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا، دعا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کا طریقہ ہے نا، اور کیا چیزیں دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہیں، وہ گناہ ہوتے ہیں نا، جو گناہ کم از کم آج ہم نے پڑھ لیے ان سے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اور توبہ کا طریقہ اللہ نے جو قرآن میں ہمیں بتا دیا، ان الحسنات، جو حسنات ہیں، یذہبن السیئات، یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے، نیکیاں بڑھا دیں۔ اور ویسے بھی یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا ٹائم ہے نا، تو اس میں جتنی ہم میکسیمم اپنی ایفرٹ ٹائم لگا سکتے ہیں، ہر فضول چیز، ہر فضول کام سے مطلب 24 گھنٹے ہی رہیں گے، اسی میں سے ہم نے ٹائم نکالنا ہے اللہ کے لیے، یا جو بھی ہم نے اپنی دوسری ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی ہیں، اپنی دوسری ہر ایکٹیویٹی کو کم کر کے کم از کم ہم اپنی تراویح، اپنا قرآن، اپنی نماز، ان چیزوں کو مکمل کر لیں۔ دن کے جو ٹاسک اپنے لیے رکھے ہیں، اشراق کوشش کر لیں کہ ہم 2 نفل ضرور پڑھ لیں، 2 4 6 جتنے آپ پڑھ سکتے ہو، تو یہ والے ٹاسک کم از کم ہم اپنے رمضان کے لیے کمپلیٹ کر لیں۔ ان نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے۔ گناہ معاف ہوں گے تو دنیا بھی آسان ہوگی اور آخرت بھی آسان ہوگی۔ اوکے، اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو آپ کویسچن کر سکتے ہیں۔ اوکے، میں میسیجز ابھی انشاءاللہ دیکھ لوں گی، تو ہاں، اس کے علاوہ بھی اگر کسی کا کوئی کویسچن ہو تو آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔